السلام علیکم، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل بہت زیادہ ہیٹ، گرمی کی انٹینسٹی بہت زیادہ پیک پہ ہے، اور اس کے لیے ہمیں ہیٹ سٹریس کی سیفٹی کے لیے اس سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے ہیٹ سٹریس سے، اور اس کے فیکٹرز کیا ہوتے ہیں ہیٹ اسٹروک کے، اس کے سمپٹمز کیا ہوتے ہیں، اس ویڈیو میں ہم تمام ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ واٹ از ہیٹ سٹریس۔ ہیٹ سٹریس ہوتا کیا ہے؟ جس میں ہمارا انٹرنل نیچرل کولنگ میکانزم ہوتا ہے جو 35.5 ڈگری سینٹی گریڈ ٹو 37.5 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہماری باڈی کو مینٹین کر کے رکھتا ہے، ہماری باڈی کا جو ٹمپریچر ہوتا ہے۔ اگر ہماری باڈی اس ٹمپریچر کو مینٹین کرنے میں فیل ہو جاتی ہے تو ہماری باڈی کا جو ٹمپریچر ہے وہ بڑھنے لگتا ہے، اس سے زیادہ اس کو مینٹین نہیں کر سکتا کہ جو 35.5 ڈگری سینٹی گریڈ ٹو 37.5 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ اگر اس ہماری باڈی کا جو ٹمپریچر ہے وہ فیل ہو جاتا ہے، اس کو مینٹین نہیں کر سکتا، تو ہماری باڈی کا ٹمپریچر بڑھنے لگتا ہے آٹومیٹیکلی، تو جس کی وجہ سے پھر ہمارے ہاں یا ہمیں ہیٹ سٹریس بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس میں فیکٹرز کیا ہوتے ہیں ہیٹ النس کے، جس میں ہمارا ہائی ٹمپریچر اینڈ ہیومیڈیٹی، ڈائریکٹ سن ایکسپوئر ہوتا ہے، لمیٹڈ ایئر موومنٹ ہوتی ہے، ہیٹ ریزیوز، یوز آف بلکی پروٹیکٹیو کلاتھنگ اینڈ اکوپمنٹ، ایکسٹرا شیفٹس، ہیوی کلاتھنگ، ہیوی ورکس، ہیٹ پروڈیوس۔ اس میں جو ڈائریکٹ سن ایکسپوئر ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں جو لوگ ادھر بہت زیادہ ہیوی کلاتھس یوز کرتے ہیں جس میں ایئر کراسنگ بہت زیادہ کم نہیں ہوتی، تو جس سے ہماری باڈی کا جو ٹمپریچر ہے وہ آٹومیٹیکلی بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے، تو وہ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ اس سے کا افیکٹ ہو سکتے ہیں ہیٹ اسٹروک سے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ کون سے لوگ ہیں جو رسک پہ ہوتے ہیں، جس میں ہارٹ کے پیشنٹ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ رسک پہ ہوتے ہیں، ہائی بلڈ پریشر کے پیشنٹس ہو گئے، ڈائبٹیز کے پیشنٹس ہو گئے، یہ لوگ رسک پہ ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ اسکپنگ میلز کھانے کو اسکپ کرتے ہیں، یا جو لوگ ڈائٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ لوگ بھی بہت زیادہ اس سے افیکٹ ہو سکتے ہیں، اور وہ لوگ بھی بہت زیادہ اس سے افیکٹ ہو سکتے ہیں جن کو اتنا کام کرنے کا طریقہ نہیں ہوتا، یا انہوں نے کبھی باہر گرمی میں نہیں نکلے ہوتے، تو وہ ڈائریکٹ ان کا جو لنک ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ سن ایکسپوئر سے ہوتا ہے، جو سن ریز ہوتی ہیں وہ ڈائریکٹ ان کے اوپر پڑ رہی ہوتی ہیں، ان کا لنک ہوتا ہے، تو وہ لوگ بھی بہت زیادہ افیکٹ ہو سکتے ہیں۔ تو اس میں ہماری جو ہیٹ سٹریس کی النس ہے اس کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ ایک سب سے پہلے جو ہے وہ مائنر رسک ہے، جو ہماری ہیٹ ریزز ہوتے ہیں گرمی کی، وہ ایک مائنر سی ریزز ہوتی ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے میڈیم رسک ہوتا ہے، جس میں ہماری ہیٹ کریمپس، مائلڈ ڈسکمفرٹ ہوتے ہیں، لیگز اینڈ اسٹمک میں بہت زیادہ کریمپس ہوتے ہیں، جس سے یہ بہت زیادہ ایک خطرے کی بات ہوتی ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہائی رسک ہوتا ہے، جس میں ہیٹ ایگزیشن اینڈ ہیٹ اسٹروک، اس کی پوٹینشیل فرٹیلٹی کے چانسز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہیٹ اسٹروک سے کون لوگ بہت زیادہ افیکٹ ہو سکتے ہیں، جس میں ہمارا لیبر کلاس کے لوگ، جو لیبر طبقہ ہے، وہ لوگ بہت زیادہ افیکٹ ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کا ڈائریکٹ سن ایکسپوئر سے لنک ہوتا ہے، تو وہ اتنی گرمی میں کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ لوگ افیکٹ ہو سکتے ہیں۔ اسپورٹس مین ہو سکتے ہیں، چلڈرن ہو سکتے ہیں، ہمارے سینئرز ہو سکتے ہیں۔ تو اس کی جو سمپٹمز ہیں وہ کون سے ہیں؟ انکانشیسنیس، ڈیزینس، ایکسٹریم تھرسٹ، وامٹنگ اینڈ نوزیا، ہیٹ ریڈ ڈرائی اسکن، نو سویٹنگ۔ تو ان تمام سینیریوز میں ہمیں فرسٹ آف آل کہ کنسلٹ یور ڈاکٹر ان ایمرجنسی کیس، اوائڈ ہاٹ ڈرنکس، shower with cold water, drink of plenty of water and juices, and avoid direct heat exposure۔
تو یہ تمام علامات ہیں، تمام جس سے ہمارا ہیٹ اسٹروک جو ہے وہ ہوتا ہے، اور پھر اس سے پھر ہماری جو ایک امپورٹنٹ پریکاشنز ہوتی ہیں وہ ہم لے کے کس طرح سے ہمیں ہیٹ اسٹروک سے بچا جا سکتا ہے، جس میں ہمارا ایمرجنسی کی صورت میں ہمیں فوری طور پہ ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے، ہاٹ واٹر یا ہاٹ جوسز یا ہاٹ ڈرنک سے ہمیں بہت زیادہ اوائڈ کرنا چاہیے، ٹھنڈے پانی سے ہمیں نہانا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ پانی کا اور باقی جو مشروبات ہوتے ہیں ان کا استعمال کیا جائے، تاکہ ہماری جو باڈی کے اندر ہماری جو ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی ہیٹ اسٹروک بہت زیادہ ہو سکتا ہے، اور ہمیں ڈائریکٹ جو ہمارا سن ایکسپوئر ہوتا ہے اس سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے۔